السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جہاں ہر پتھر، ہر گلی اور ہر دیوار محبت اور ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ کبھی یہ شہر یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، آج یہ مدینہ منورہ ہے، روشنیوں کا شہر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک پڑا اور جس نے ہمیشہ کے لیے اپنی تقدیر بدل لی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی داستان کتنی قدیم اور کتنی عظیم ہے؟ آئیے مدینہ منورہ کے رازوں کو جاننے کے لیے تاریخ کے سفر پر چلیں، جہاں ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس شہر کا سرکاری نام المدینہ المنورہ ہے اور اس شہر کا قدیم نام یثرب تھا۔ اس شہر کا کل رقبہ 589 مربع کلومیٹر ہے۔ مدینہ شہر کی کل آبادی 16 لاکھ کے قریب ہے اور حج و عمرہ کے موقع پر زائرین کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مدینہ منورہ جسے مدینہ النبی بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی مقدس اور اہم شہر ہے۔ یہ شہر سعودی عرب کے مغربی حصے میں واقع ہے اور مکہ مکرمہ کے بعد اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی تاریخ نہ صرف اسلامی تہذیب اور ثقافت کی عکاسی کرتی ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ اسلام سے پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر تجارتی اور زرعی لحاظ سے اہم تھا اور یہاں مختلف قبائل آباد تھے جن میں اوس اور خزرج دو اہم قبائل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ میں دشواریوں کا سامنا ہوا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کے درمیان اتحاد قائم کیا اور میثاق مدینہ کے ذریعے ایک معاہدہ کیا جس میں تمام شہریوں کے حقوق و فرائض طے کیے گئے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی واقع ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدفون ہیں۔ مدینہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی غزوات کی قیادت کی جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق شامل ہیں۔ یہ جنگیں اسلام کے دفاع اور تبلیغ کے لیے لڑی گئیں۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد بھی مدینہ منورہ میں تعمیر کی گئی تھی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کی زیارت اور یہاں نماز پڑھنا انتہائی فضیلت کا باعث سمجھا جاتا ہے اور احادیث میں آیا ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا ایک مشہور قبرستان ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ کرام اور کئی عظیم اسلامی شخصیات دفن ہیں۔ اس مقدس مقام کی زیارت مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی تجدید کا سبب بنتی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں ایمان کا مرکز ہوگا اور دجال اس شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ بات مدینہ منورہ کی آخرت کے حوالے سے بھی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مسجد نبوی کا اہم حصہ ریاض الجنہ ہے۔ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر تک کے فاصلے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اس جگہ 8 پلرز موجود ہیں جن کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان پلرز کو باقی پلر سے مختلف بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا اور اپنے کندھوں پر گارا اٹھایا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کا ڈھانچہ کھجور کی ٹہنیوں سے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی چھت بھی کھجور کی ٹہنیوں سے ڈالی گئی تھی۔ دوستو آپ کو حیران کن بات بتاتا چلوں، جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں تو بالکل آپ کے پیچھے ایک کھڑکی موجود ہے جو 1400 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوگی اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ مدینہ منورہ نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے نظام سے آراستہ کر لیا ہے جبکہ اس کی تاریخی اور روحانی حیثیت برقرار رکھی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے مدینہ منورہ کو جدید سہولیات اور ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں تاکہ زائرین کو سہولت فراہم کی جا سکے اور شہر کی ترقی کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ مدینہ منورہ کو سعودی عرب کے سمارٹ سٹی منصوبے کا حصہ بنایا گیا ہے جس کا مقصد شہر کی نگرانی، سیکیورٹی اور انتظامیہ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر بنانا ہے۔
स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स में कई जदीद निज़ाम शामिल हैं। पूरे शहर में जदीद सिक्योरिटी कैमरे नस्ब हैं जो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने और जराइम को कम करने में मदद देते हैं। शहर में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नस्ब किया गया है जो गाड़ियों की नकलो हरकत को खुदकार तरीके से कंट्रोल करता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जदीद एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब है जो ज़ायरीन को शदीद गर्मी में भी ठंडी और पुरसकून फिजा फराहम करता है। मस्जिद में इलेक्ट्रॉनिक गेट नस्ब हैं जो ज़ायरीन की तादाद को खुदकार तरीके से कंट्रोल करते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जदीद ऑडियो और वीडियो सिस्टम नस्ब है जिससे लाखों ज़ायरीन को खुतबे और दीगर इबादत के दौरान साफ और वाज़ेह आवाज़ सुनने की सहूलत मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मालूमाती बोर्ड शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए हैं जो ज़ायरीन को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ियारत गाहों, होटलों और दीगर सहूलियात के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की बड़ी तादाद के पेश नज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हजूम को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। शहर में जदीद बस सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है जो ज़ायरीन को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मकामात तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता है। मदीना मुनव्वरा में मुस्तकबिल में मेट्रो सिस्टम भी मुतारिफ कराने का मंसूबा है ताकि शहर की नकलो हमल के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। मदीना मुनव्वरा के हस्पताल और क्लिनिक्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं जहां जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। ज़ायरीन को दूर दराज से तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए टेली मेडिसन का इस्तेमाल किया जाता है। अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात मदीना मुनव्वरा के बड़े अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात और सहूलियात दस्तयाब हैं जो मरीजों को आलमी मेयार के मुताबिक तिब्बी खिदमात फराहम करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक कर दें। शुक्रिया।